السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو بیان کیا گیا انتہائی آسان انداز میں۔ جن احباب نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو دیکھا نہیں ہے ان احباب سے درخواست ہے کہ پچھلی کلاس کو دیکھ لیں، کیونکہ ٹینسز کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب آپ ایک ٹینس اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں تو پھر دوسرا ٹینس سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے پچھلی کلاس دیکھیں، پھر آج کی کلاس دیکھیں۔ اور جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آج کی کلاس میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو پیش کیا جائے گا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بھی انتہائی آسان ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلام اور جملے سے کام کی تکمیل معلوم ہو رہی ہو کہ کوئی کام مکمل ہو رہا ہے اور اس کام کو مکمل ہوئے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، تو ایسی صورت میں جو ٹینس استعمال کیا جاتا ہے اس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے الفاظوں میں کہیں گے ماضی قریب۔ جس طرح ماضی قریب میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر آپ جو اطلاع دیتے ہیں وہ ماضی قریب کی اطلاع دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کا جو جواب ہوگا تو وہ ماضی قریب میں ہوگا، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہوگا۔ اس کی اردو کے اعتبار سے علامت اور پہچان یہ ہے کہ اردو زبان کے اخیر میں چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوں، چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح لیا ہے، لیا ہوں، لیے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں، یہی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں دو مثال پیش کرتا ہوں تاکہ اس ٹینس کا سمجھنا آسان ہو۔ جیسے آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کی اسلامی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، تو اب جب آپ جواب دیں گے تو جو جواب جس ٹینس میں دیں گے اس ٹینس کا نام پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا۔ یعنی کہیں گے آئی ہیو کمپلیٹیڈ اسلامک اسٹڈیز، میں نے اسلامی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے، کوئی بندہ آپ سے معلوم کر رہا ہے کہ اس بندے نے مضمون لکھ لیا یا نہیں لکھ لیا، تو آپ جو جواب دیں گے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں جواب دیں گے۔ کہیں گے ہی ہیز ریٹن این آرٹیکل، کہ اس بندے نے مضمون کو لکھ لیا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب ہے ہیز اور ہیو۔ ہیز اور ہیو اس کا استعمال کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں اسکرین پر لکھا ہوا ہے کہ اٹ، شی، ہی سنگولر ناؤن جیسے زید، عمر، عبداللہ، ان کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوگا، اور دے، یو، وی، آئی پلورل ناؤن زید، عمر، بکر، ان کو ایک ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں ہیو کا استعمال ہوگا۔ اس ٹینس میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اور جس طرح دیگر ٹینسز میں کئی سارے سینٹنس تھے جیسے افرمیٹیو، نیگیٹیو، انٹروگیٹیو نیگیٹیو، انٹروگیٹیو ود ڈبلیو ایچ فیملی، انٹروگیٹیو نیگیٹیو ود ڈبلیو ایچ فیملی، اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے اسٹرکچر پیش کریں گے، پھر اس کے ساتھ دو مثالیں پیش کریں گے، ایک مثال ہیز کی اور ایک مثال ہیو کی۔ نمبر 1، افرمیٹیو سینٹنس یعنی مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہیو یا ہیز کو رکھیں گے سبجیکٹ کے اعتبار سے۔ اگر سبجیکٹ واحد ہے یا ہی، شی، اٹ وغیرہ ہے تو پھر ہیز کا استعمال کریں گے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ہیو کا استعمال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوگا۔ آپ حضرات کی خدمت میں دو مثال پیش ہیں۔ عبداللہ ہیز ریسائٹیڈ دا قرآن، عبداللہ نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ عبداللہ ہیز ریسائٹیڈ دا قرآن، عبداللہ نے قرآن پڑھ لیا، یہ ہیز کی مثال ہے۔ آئی ہیو ریسائٹیڈ دا قرآن، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، یا پھر میں قرآن پڑھ چکا ہوں، یہ ہے ہیو کی مثال۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس منفی جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ہیو اور ہیز کو سبجیکٹ کے اعتبار سے جس کی ضرورت پڑے گی اس کو یہاں پر رکھ دیں گے، چاہے ہیو کو رکھیں چاہے ہیز کو رکھیں۔
پھر اس کے بعد نوٹ کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ آپ کے سامنے مثال ہیں، عبداللہ ہیز ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن، عبداللہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ عبداللہ ہیز ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن، عبداللہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ آئی ہیو ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ آئی ہیو ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ایک مثال ہیز کی ہے اور ایک مثال ہیو کی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ہے، ہیز اور ناٹ کو ساتھ ساتھ کبھی کبھی لکھا جاتا ہے، یعنی بلا فصل کے۔ تو جب ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح پڑھا جائے گا ہیزنٹ اور ہیونٹ۔ آپ کے سامنے مثال ہے، عبداللہ ہیزنٹ ریسائٹڈ دا قرآن، آئی ہیونٹ ریسائٹڈ دا قرآن، اس طرح لکھا جائے گا۔ اور اگر فصل کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی الگ الگ، تو پھر ایسی صورت میں مثال آپ کے سامنے ہے ہی، عبداللہ ہیز ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن، آئی ہیو ناٹ ریسائٹڈ دا قرآن۔ نمبر 3، انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملہ، اس کے بنانے کا طریقہ۔ انٹروگیٹو میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ اس کی بھی دو مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں ہیں۔ ہیز عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، کیا عبداللہ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہیو آئی ریسائٹڈ دا قرآن، کیا میں نے قرآن پڑھا ہے؟ تو ایک مثال ہیز کی ہے اور ایک مثال ہیو کی ہے۔ نمبر 4، نیگیٹو انٹروگیٹو، سوالیہ منفی جملہ۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیو یا ہیز، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد نوٹ کو، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کو، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ اس کی بھی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ہیز عبداللہ نوٹ ریسائٹڈ دا قرآن، کیا عبداللہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ہیو آئی نوٹ ریسائٹڈ دا قرآن، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یہ مثال اس صورت میں ہے جب نوٹ کو علیحدہ لکھیں گے، اور جب بھی نوٹ کو علیحدہ لکھا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کو سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے، لیکن اگر اس کو ملا کر لکھتے ہیں تو پھر سبجیکٹ کو بعد میں لکھا جائے گا، نوٹ کو ہیز یا ہیو کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جیسے ہیزنٹ عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، ہیونٹ آئی ریسائٹڈ دا قرآن، اس طرح کا سینٹنس بنے گا۔ نمبر 5، انٹروگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈبلو ایچ ورڈ کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب یعنی ہیو یا ہیز کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ اس کی بھی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ وائی ہیز عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، کیوں عبداللہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وائی ہیز عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، کیوں عبداللہ نے قرآن پڑھا؟ وائی ہیو آئی ریسائٹڈ دا قرآن، کیوں میں نے قرآن پڑھا ہے؟ انٹروگیٹو نیگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈبلو ایچ کے ورڈ کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہیز یا ہیو اور اسی کے متصل ناٹ کو بھی رکھیں گے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو۔ اس کی بھی مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ وائی ہیزنٹ عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، وائی ہیزنٹ عبداللہ ریسائٹڈ دا قرآن، کیوں عبداللہ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وائی ہیونٹ آئی ریسائٹڈ دا قرآن، کیوں میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ آپ احباب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو بار بار دیکھیں، جب تک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمجھ میں نہ آ جائے تب تک ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔